حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم حجاج کرام، ہم احرام کی پابندیوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ احرام میں کون سی چیزیں حرام ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ احرام میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں، جو باتیں حالت احرام میں مکروہ ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کے ارتکاب سے، جن کو کرنے سے کبھی کبھی صدقہ وغیرہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ پھر اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی لکھی ہوئی مشہور کتاب انوار البشارہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اور تفصیل جاننی ہو تو بہار شریعت کا چھٹا حصہ اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو خود پڑھیں، یا پھر علماء سے سمجھیں، یا علماء کرام سے اس کے تعلق سے آپ مسائل معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو کرنا مکروہ ہے، کراہت ہے، اس میں اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. جتنا بچیں اتنا بہتر. تو یہ باتیں مکروہ ہیں. دیکھیے، نمبر 1 بدن کا میل چھڑانا، یہ مکروہ ہے. نمبر 2 بال یا بدن صابن وغیرہ بغیر خوشبو والی چیز سے دھونا. خوشبو والے صابن کا تو استعمال کا سوال ہی نہیں ہے. بغیر خوشبو کا صابن بھی اگر استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 3 کنگھی کرنا، کیونکہ اس سے بال گرنے کا خدشہ ہے، اس لیے کنگھی بھی نہ کریں. نمبر 4 اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں کے گرنے کا اندیشہ ہو. آپ نے احرام میں جو چیزیں حرام ہیں اس میں دیکھا کہ جوں کے مرنے پر کسی طرح کا ہم کو سبب نہیں بننا، تو یہاں کنگھی اگر اس طرح سے کریں، اس طرح کھجائیں گے کہ جوں گر جائے، تو یہ مکروہ ہے. نمبر 5 قبا کو کرتا پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، ایسا لگے جیسے آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے. نمبر 6 ایسا کپڑا پہننا جس کو خوشبو کی دھونی دی گئی اور اس سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہو. جیسے آپ نے احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے، اس کو لوبان میں آپ نے دھونی دے دی اور ابھی بھی اس میں خوشبو آ رہی ہو، تو جب تک وہ خوشبو آ رہی ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے. نمبر 7 جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، جان بوجھ کر سونگھنا یہ مکروہ ہے. اگرچہ خوشبودار پھل ہو یا پتا ہو، جیسے لیمو ہے، لیمو میں خوشبو ہوتی ہے، اس کی پتی میں خوشبو ہوتی ہے. نارنگی ہے، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. پودینہ ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے. عطر دان رکھا ہوا ہے، تو جان بوجھ کے اس کو سونگھنا یہ مکروہ ہے. نمبر 8 عطر کی دکان پر اس غرض سے بیٹھنا کہ خوشبو سے دماغ روشن ہوگا، فریش لگے گا، اچھا لگے گا. ذرا عطر کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی جب کہ احرام میں ہیں. ہاں، اگر آپ گزر رہے ہیں اور وہاں سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے تو اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. نمبر 9 سر پر یا نمبر 10 منہ پر پٹی باندھنا، یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 11 کعبہ شریف کے غلاف کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے. نمبر 12 ناک وغیرہ چہرے کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا. نمبر 13 کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو، جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ چیز پکائی گئی نہ اس کی بو زائل ہوئی. یہ 2 شرطیں اس میں ہیں. اگر خوشبو پڑی ہے لیکن وہ پکائی گئی، پک گئی ہے، تب تو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کراہت نہیں. اور اگر بو بھی اس کی کسی چیز میں پڑی، لیکن خوشبو پڑی لیکن وہ بو زائل ہو گئی، تب وہ چیز آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں. لیکن پکائی بھی نہیں گئی ہے اور اس کی بو بھی نہیں نکلی ہے تو ایسی چیز کو کھانا یا پینا مکروہ ہے. نمبر 14 بغیر سلا ہوا کپڑا جس کو رفو کیا گیا ہو یا پیون لگا ہو یہ پہننا. کپڑا سلا ہوا نہیں ہے، چادر ہی ہے کھلی ہوئی، مگر اس میں رفو کیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکے تو لگے، یا اس کو پیون لگا دیا
اور پیبند لگانے کی وجہ سے پیچ لگا دیا تو اس کو سینے کے لیے بھی ٹانکے لگانے پڑیں گے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 15 تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، ایسے، کیونکہ یہ چہرہ لگے گا تکیے کو، ہاں اس طرح سے کروٹ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تکیے کے ساتھ تو اس میں حرج نہیں۔ نمبر 16 مہکتی خوشبو کو ہاتھ سے چھونا، مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس کو ہاتھ سے چھونا مکروہ ہے، جبکہ ہاتھ میں نہ لگے تب تک مکروہ ہے، اگر لگ گئی تو حرام ہے۔ دونوں کے مسائل اس طرح بدل جائیں گے۔ نمبر 17 بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا، اگرچہ بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر باندھا ہو، سیا ہوا نہیں ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں صرف لپیٹا ہے اور باندھ دیا، کبھی کچھ لوگ اس طرح باندھتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 18 بغیر عذر بدن پر پٹی باندھنا، اگر عذر ہے تو الگ چیز ہے۔ نمبر 19 عورتوں کو بناؤ سنگار کرنا، یہ سب حالت احرام میں جو باتیں ہیں یہ مکروہ ہیں، اور کبھی کبھی ان باتوں کی کرنے کی وجہ سے محرم پر، یعنی جو شخص احرام میں ہے اس پر صدقہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تفصیل کے لیے آپ اس کتاب کو آگے اور پڑھیں یا بحر شریعت چھٹا حصہ اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مکروہات سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احرام کی پابندیوں کو برداشت کرنے کی طاقت دے اور اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔